کہتے ہیں کہ قیامت کا آغاز یروشلم سے ہوگا۔ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن اپنی 6000 سالہ ہسٹری میں جتنی قیامتیں اس شہر نے دیکھی ہیں دنیا کے کسی دوسرے شہر نے نہ دیکھی ہوگی۔ یروشلم دراصل دنیا کے اولڈسٹ، ہولیسٹ اور موسٹ ڈسپیوٹڈ سٹیز میں سے ایک ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی اسے اپنی اسٹیٹ کا کیپٹل کلیم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ خوش قسمت شہر ہے جس کے تقدس کے لیے 5 بلین سے زیادہ انسان جان مال سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ یہ ہولی سٹی ہے کرسچنز، مسلمز اور جیوز کے لیے۔ لیکن دوسری طرف یروشلم ایسا بدقسمت شہر واقع ہوا ہے کہ اس کے تقدس کی خاطر کئی بار اس کا تقدس پامال کیا گیا، بار بار لوٹا گیا، تباہ اور برباد کیا گیا۔ انسانی لاشوں کے مینار کھڑے کر کے مقدس انسانی خون سے اس شہر کی حرمت کو مجروح کیا گیا۔ البتہ یروشلم کی ہسٹری میں ایک سحر انگیز شخصیت ایسی بھی گزری جنہوں نے ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا۔ وہ عظیم شخصیت کون تھی؟ ان کے پاس ایسا کون سا جادو تھا جس کے سامنے صدیوں سے قائم حکومت خون خرابے پر آمادہ ایک بہت بڑی طاقت خاموشی سے اقتدار چھوڑ کر غلامی قبول کر لیتی ہے؟ اس کی ڈیٹیل آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ یروشلم پر 52 ٹائمز مختلف افواج نے حملہ کیا، 44 ٹائمز فتح کیا گیا یعنی کیپچر یا ری کیپچر کیا گیا، 23 ٹائمز محاصرہ یعنی گھیراؤ کیا گیا اور 2 مرتبہ مکمل تباہ کیا گیا۔ ہیبریو بائبل میں یروشلم کا نام 699 ٹائمز آیا ہے۔ فلسطین سیزن کی لاسٹ 2 ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیلسٹائن ایشو کیا ہے، کس طرح فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس علاقے کو ہولی لینڈ یا نبیوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ہولی لینڈ اسپیشلی ہولی سٹی یروشلم کے لیے لڑی جانے والی خونی جنگوں کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے ان جنگوں نے اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم کو کس طرح ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور ریلیجنز کے اس کلیش کے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جھگڑے پر کیا اثرات ہیں۔ کانفلکٹ آف یروشلم ٹیمپل ماؤنٹ ڈسپیوٹ کی بڑی وجہ ایک پہاڑی پر واقع 35 ایکڑ پر مشتمل ایک کمپاؤنڈ ہے جہاں آج مسجد اقصی، ڈوم آف راک، ڈوم آف چین، 4 مینار اور ویسٹرن وال موجود ہیں۔ ویسے تو تینوں ریلیجنز کے لوگ یروشلم سمیت پورے ہولی لینڈ کے دعوے دار ہیں، لیکن خاص طور پر یہودیوں کا کلیم ہے کہ ہیکل سلیمانی یا سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ ڈوم آف راک کو تعمیر کیا گیا، اور اب اسے شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل تعمیر کرنے کا پلان اس ڈسپیوٹ کی شدت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کرسچنز کی ہولیسٹ پلیس چرچ آف ہولی سیپولکر ہے، جو اس جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا گیا تھا۔ یہ تینوں ریلیجنز فیتھ اور عقیدت و محبت کے علاوہ ہسٹوریکلی بھی فلسطین یا اسرائیل کو اپنا ہوم لینڈ سمجھتے ہیں۔ اس ہولی لینڈ کی وراثت پر ان کے ہسٹوریکل کلیمز کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ہولی لینڈ کی ہسٹری کے منظر نامے کو امیجنیشن کی طاقت سے دیکھیں گے۔ یہ منظر نامہ مقدس اور عظیم نبیوں کی جد و جہد سے بھرا پڑا ہے۔ اس منظر نامے میں یہودیوں کی نبیوں کے ساتھ چالاکیوں، زیادتیوں کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس میں بیرونی حملہ آوروں کی قتل و غارت اور قحط شامل ہے۔ اس میں اسلام کا صدیوں پر مشتمل سنہری دور بھی شامل ہے، جسے ہسٹورینز گولڈن پیریڈ آف پیس اینڈ پراسپیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ پہلے قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں۔ 17 BC یعنی 1700 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پوتے یعقوب علیہ السلام اس سرزمین مقدس پر اللہ کی توحید کا پیغام پھیلاتے رہے، لیکن پھر شدید قحط کی وجہ سے ان کی آئندہ نسلوں کو یہاں سے مصر منتقل ہونا پڑا۔ 13 BC میں موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو لے کر 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ 12ویں 13ویں صدی قبل مسیح میں یہودی واپس آئے اور اس ہولی لینڈ میں آباد ہو گئے اور 1020 BC میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 960 قبل مسیح میں فرسٹ ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا۔
اس کی تعمیر کا آغاز اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ بعد ازاں 930 قبل مسیح میں یہودی ریاست دو حصوں جوڈا اور اسرائیل میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک اسٹیٹ اسرائیل کو 722 BC میں اسیرینز نے تباہ و برباد کر کے قبضہ کر لیا اور یہود کے 10 قبائل کو جڑا وطن کر دیا گیا۔ ان قبائل کو ہسٹری میں لاسٹ ٹرائبز یعنی گمشدہ قبائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 586 BC میں دوسری ریاست جوڈا کو بابلینز نے فتح کر لیا۔ یروشلم اور فرسٹ ٹیمپل تباہ کر دیے گئے۔ یوں اس علاقے سے یہود کو ایک بار پھر بے دخل ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ آج کا اسرائیل اسی اینشنٹ اسٹیٹ اسرائیل کے علاقوں پر مشتمل ہے جسے اسیرینز نے فتح کیا تھا، اور گریٹر اسرائیل جس کا خواب یہودی دیکھ رہے ہیں وہ جوڈا جسے بابلینز نے فتح کیا اور اسرائیل پر مشتمل متحدہ ریاست ہے۔ سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ 538 to 515 BC۔ بڑی تعداد میں یہودی بابل سے واپس آئے اور ٹیمپل دوبارہ تعمیر کیا۔ 332 قبل مسیح علاقے کو الیگزینڈر دی گریٹ نے فتح کر لیا۔ 142 تا 129 قبل مسیح ہسمونین بادشاہت کے تحت یہودیوں کو مذہبی خود مختاری ملی۔ تاریخ بعد از مسیح 63 BC to 313 AD اس خطے میں رومن حکومت قائم رہی۔ اسی دوران فلسطین کے شہر بیت الحم کے قریب ایک گاؤں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا اور 20 AD سے 33 AD تک منسٹری آف جیسس کا دور تھا۔ یروشلم کا بدترین دور وہ ہے جب اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے اپنی سازشوں کی انتہا کر دی۔ ان کے پیغام حق کو فالو کرنے کی بجائے ان پر جھوٹے الزامات کی بھرمار کر ڈالی، ظلم و ستم ڈھائے اور بالآخر 33 AD حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانے کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ 66 AD یہودیوں نے رومنز کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی۔ بدلے میں رومیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا اور یروشلم شہر تباہ کر دیا گیا۔ سیکنڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی ایک بار پھر گرا دیا گیا جو آج تک گرا پڑا ہے، اور یہودی اس ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں۔ 312 میں رومن ایمپرر کانسٹنٹائن سمیت پوری رومن ایمپائر کرسچن ہو گئی۔ یوں ہسٹری میں پہلی بار ہولی لینڈ پر کرسچنز کو اقتدار ملا اور انہوں نے یہود پر بے انتہا ظلم ڈھائے، ان کا قتل عام کیا اور ایک بار پھر فلسطین سے نکال دیا۔ رومن ایمپائر میں جو اقتدار اور دنیا پر ڈومیننس کا جذبہ تھا وہ کرسچنز میں منتقل ہوا، اور کرسچنز نے آنے والے وقتوں میں ڈومیننس کے لیے بہت سی جنگیں لڑی، جس میں کروسیڈرز کے حملے یعنی صلیبی جنگیں نمایاں ہیں۔ 638 اسلامی افواج بیت المقدس کا محاصرہ کرتی ہیں۔ کرسچنز نے اپنے آپ کو شہر کی بلند اور مضبوط فصیل میں بند کر لیا۔ مہینوں کا راشن، پانی اور اسلحہ موجود ہے۔ محاصرہ طوالت اختیار کرتا ہے تو ایک دن کرسچن راہب مذاکرات کے لیے آتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ فصیل بہت مضبوط ہے اور ہمارے پاس وافر اسلحہ اور کھانا پانی موجود ہے، اس لیے آپ اس شہر کو فتح نہ کر پاؤ گے۔ ہاں، ہماری کتابوں میں ایک نیک اور درویش بادشاہ کا ذکر ہے، وہی یروشلم کو فتح کرے گا۔ اگر تم میں وہ بادشاہ موجود ہے تو ہم شہر اس کے حوالے کر دیں گے۔ مسلمانوں نے جب اس بادشاہ کی نشانیاں پوچھی تو کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں تو شہر بغیر خون خرابے کے فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عظیم ریاست مدینہ کے حاکم اور امیر المومنین روانہ ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ، ایک غلام، اونٹ پر دونوں سوار نہیں ہوتے کہ جانور پر بوجھ زیادہ نہ ہو۔ سبحان اللہ! جتنا سفر خود سوار ہوتے ہیں غلام پیدل چلتا ہے، اتنا ہی سفر خود پیدل چلتے ہیں
اور غلام سواری کرتا ہے۔ یروشلم کے قریب پہنچ کر باری غلام کی آتی ہے۔ وہ گھبراتا ہے کہ اسلامی افواج امیر المومنین کو پیدل اور غلام کو سوار دیکھے گی تو کیا ہوگا، دشمن کیا سوچے گا۔ وہ التجا کرتا ہے کہ آقا رضی اللہ عنہ آپ سوار رہے، میں تھوڑا اور پیدل چل لوں گا۔ لیکن یہ درویش صرف حکمران انصاف کے عظیم ترین سٹینڈرڈ سیٹ کرنے والا تاریخ انسانی کا بہترین حکمران، آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی رسی تھام کر پیدل چلنے لگتا ہے۔ غلام اونٹ پر سوار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کرسچنز بے حد متاثر ہوتے ہیں اور فوراً تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ یوں بغیر خون خرابے کے یروشلم شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو، سادگی، انصاف اور انسانوں، بالخصوص اپنے غلاموں یا اپنے سے کم طاقت و رتبہ کے لوگوں سے حسن سلوک وہ جادو ہے جو حکمرانوں کو عظیم لیڈرز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی ٹریننگ خلفائے راشدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ آج بھی کوئی حکمران اس وصف عظیم کی تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہے تو عوام میں محبت و مقبولیت ملتی ہے۔ دشمن بھی اسے سراہتے ہیں۔ فتح یروشلم کے بعد یہودیوں کے لیے یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا، اگرچہ انہیں آباد ہونے کی اجازت نہ ملی، لیکن زیارات کی اجازت مل گئی۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا فیور تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ یروشلم میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے اور اپنی مقدس زیارات سے محروم تھے۔ 1099 کروسیڈرز یعنی صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں سے یروشلم چھین لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم فتح کیا۔ 1243 یروشلم پر دوبارہ کرسچنز نے قبضہ کر لیا۔ 1244 سے 1516 تک مختلف مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی۔ 1516 سے 1917 تک تقریباً 400 سال تک اوٹومن امپائر کی شکل میں ترک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1917 سے 1947 تک یہ علاقہ برطانیہ کی شکل میں کرسچنز کے اقتدار میں رہا۔ 1947 UN کے پارٹیشن پلان کے مطابق یروشلم کا کنٹرول UN کے پاس آ گیا۔ باقی فلسطین کو 2 اسٹیٹس میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں ایک اسٹیٹ اسرائیل اور دوسری پیلسٹائن تھی، لیکن عربوں نے اقوام متحدہ کے پارٹیشن پلان کو مسترد کر دیا اور عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کے بعد 1948 میں ایسٹ یروشلم جارڈن اور ویسٹ یروشلم اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔ 1967 6 ڈیز وار کے بعد سارا یروشلم اسرائیل کے پاس آ گیا، جو اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس تاریخ سے جو نمایاں پوائنٹس نوٹ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود کی ہولی لینڈ سے محبت و عقیدت قابل تعریف ہے۔ انہیں بار بار یہاں سے مار کر نکالا گیا، لیکن اس پاک زمین سے ان کی محبت کو دلوں سے کوئی نہ نکال سکا۔ انہوں نے اس محبت کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا، ہر بار واپس اپنے ہوم لینڈ آئے، چاہے اس میں انہیں سالوں بلکہ صدیوں کا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑا۔ لاسٹ ٹائم 312 میں انہیں رومن کرسچنز نے فلسطین سے نکالا۔ 1600 سال بعد جوں ہی موقع ملا تو 1917 میں اوٹومن امپائر کے فال کے بعد بڑی تعداد میں واپسی شروع کر دی۔ نمبر 2، کرسچینٹی سے پہلے ہولی لینڈ میں زیادہ وقت جیوز کی ڈومیننس رہی، تقریباً 1100 سال تک تو ان کی حکومت رہی۔ نمبر 3، کانسٹنٹائن کے کرسچن ہونے کے بعد نہ صرف جیوز کا اقتدار اور ڈومیننس ختم ہوئی، بلکہ تقریباً 1600 سال تک انہیں دنیا میں در بدر بھٹکنا پڑا۔ نمبر 4، کرسچنز کی ڈومیننس تقریباً 300 سالہ اقتدار کو اسلام نے ختم کیا اور یہاں مسلمانوں کی 1200 سال حکومت قائم رہی۔ نمبر 5، اس کے بعد بھی مسلم کرسچنز میں اقتدار کی آنکھ مچولی جاری رہی، لیکن اوٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد سے ان تینوں ریلیجنز کے درمیان اس علاقے پر اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے، جس میں کسی ایک کو مکمل کنٹرول نہیں مل پایا۔ اس وقت بظاہر جیوز کا پلڑا بھاری ہے،
لیکن یہ ڈومیننس غیر حقیقی اور دوسروں کی فراہم کرتا ہے، کیونکہ جیوز ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتے۔ پیسہ، ٹیکنالوجی اور سازشیں ان کا ہتھیار ہے۔ ہسٹری میں پہلی بار کرسچنز انہیں مسلمانوں سے لڑا رہے ہیں۔ دوسری طرف اس پورے خطے میں موجود کنٹریز میں اربوں کی آبادی، عرب نیشنلزم اور فلسطینیوں کی ہمدردی اتنی زیادہ ہے کہ جیوز کی بیک پر موجود ورلڈ پاورز پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کا سروائیول ناممکن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورلڈ پاورز کے اس خطے میں کیا مفادات ہیں؟ ایکچولی ورلڈ پولیٹکس پر اس وقت کرسچنز کی ڈومیننس ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور روس وغیرہ شامل ہیں۔ اسرائیل کے وجود سے ان ورلڈ پاورز کا اسلحہ اسرائیل اور عرب کنٹریز دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو ان کنٹریز کا اسلحہ فروخت نہیں ہوگا۔ دوسرا، پورے عرب میں کرسچنز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسرائیل کے تھرو کرسچین پاورز نہ صرف اس علاقے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، بلکہ ممکنہ گریٹر عرب کی شکل میں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنے سے محفوظ ہیں۔ ہولی لینڈ کے علاوہ بھی ان ریلیجنز کے درمیان بد اعتمادی، نفرت اور جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے، جو مسئلہ فلسطین کے حل میں ایک رکاوٹ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسئلہ فلسطین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کے کیا اثرات ہیں، جیوز کے وہ موسٹ ڈینجرس اور کامیاب ترین ہتھیار کون سے ہیں جن کی مدد سے انہوں نے تاریخ میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اقوام کو قابو کیا، لیکن مدینہ میں کس طرح ان خطرناک ہتھیاروں کو بیکار اور ناکارہ کیا اور انہیں مدینہ سے نکال باہر کیا۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ میں ان کا کیا رول تھا، روس میں اسٹالن، جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں جیوز کے وحشیانہ قتل عام کے تانے بانے اس مسئلے سے کیسے ملتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ اس موسٹ کمپلیکیٹڈ ڈسپیوٹ کا سولوشن کیا ہے۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اس ڈسپیوٹ کا سولوشن اسی ڈسپیوٹ کے اندر موجود ہے۔ وہ سولوشن کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔